السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم قبروں پر اور مزارات پر جو پھول چڑھاتے ہیں وہ کیوں چڑھاتے ہیں؟ تو اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ برسوں سے آپ اور ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم یہ تفتیش نہیں کرتے، ہم علماء سے پوچھتے نہیں کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے بہت سے لوگوں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اسی لیے آپ اور ہم بھی وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اور ہم کوئی عمل کرے تو اس کے بارے میں علماء کرام سے پوچھے، یا تو کتابوں میں پڑھے، اور اگر کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم علماء کرام کو پوچھے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں، اسی لیے پھر وہ رسمی طور پر آپ اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کام کے پیچھے، اس عمل کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور اس کے پیچھے قرآن حدیث کے کون سے دلائل ہے کہ جس کی بنا پر آپ اور ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسمی طور پر یہ پھر کام شروع رہتا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں رہتا کہ ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو ہم برسوں سے قبرستان جب آپ اور ہم جاتے ہیں تو قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، اسی طرح اولیاء کرام کے مزارات پر آپ اور ہم جاتے ہیں تو تربت پر پھول چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں چڑھاتے ہیں۔ بس لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ پھول چڑھا رہے ہیں، ہم نے دیکھا دیکھی پھول چڑھانا شروع کر دیا۔ اسی لیے شریعت میں جو بھی عمل ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ قرآن حدیث کے دلائل ہوں گے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ وہی عمل کرتے ہیں جس کے پیچھے قرآن حدیث کے دلائل موجود ہو، اور جس عمل کے پیچھے قرآن حدیث سے کوئی دلیل موجود نہ ہو پھر اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم قبروں پر کیوں پھول چڑھاتے ہیں، اس کے لیے آپ کے اور ہمارے پاس کیا دلائل ہے؟ تو ہمارے پاس دلائل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان میں سے ہوا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام قبرستان میں سے گزرے تو آپ ایک جگہ پر رک گئے، اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ جو قریب میں 2 قبریں ہیں، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑے عمل کی وجہ سے یا بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں سے ایک آدمی پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو قبر والا ہے یہ غیبت کرتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پاس میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی، اس ٹہنی کو توڑا اور توڑ کر کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھا۔ اب یہ عمل نیا تھا، صحابہ کرام نے کبھی آقا علیہ السلام کو اس طریقے کا کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جو ٹہنی کے 2 ٹکڑے کر کے یہ قبر پر رکھا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ ٹہنی اس وجہ سے رکھی کہ مجھے امید ہے کہ اس ٹہنی کی رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف کرے گا، یعنی عذاب کو دور کر دے گا۔ اور یاد رکھ لے کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے، تو آقا علیہ السلام جب بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ آپ کی بات اتنی قابل قبول ہے کہ یقیناً ان قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو گئی ہوگی۔ تو یہ حدیث یہاں ختم ہوئی، آگے حدیث میں پھر کچھ نہیں ہے، کچھ بیان نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے پھر اس کی شرح کی، اس کو کھول کھول کے بیان کیا کہ جب آقا علیہ السلام نے ایک ٹہنی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک قبر پر اور دوسری قبر پر جب رکھا تو ٹہنی کیا ہری تھی، تر تھی، سوکھی ہوئی نہیں تھی، تو ہر تر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو وہ تر چیز، جو ٹہنی اس قبر پر رکھی، دونوں قبروں پر، تو جب تک وہ ٹہنی اللہ کا ذکر کرے گی تب تک مردے کو، میت کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔
اسی لیے اس حدیث پاک میں سے علماء کرام نے اس کی شرح کرتے ہوئے پھر اس بات کی اجازت دی کہ کوئی بھی تر چیز آپ اور ہم جب رکھیں گے قبر پر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گی، اور جب ذکر کرے گی تو پھر اس کا فائدہ اس میت کو، اس مردے کو بھی پہنچے گا۔ اس وجہ سے وہاں سے پھر امت میں عمل شروع ہو گیا کہ کوئی تر چیز رکھنا قبر پر۔ پھر آگے جا کر کے امت میں پھول مشہور ہو گئے، اور پھر پھول رکھتے ہیں۔ آج آپ اور ہم جب مزارات پر جاتے ہیں یا قبر میں جاتے ہیں تو اس نیت سے پھول رکھنا چاہیے کہ یہ پھول جب تک تر رہیں گے تب تک قبر والوں کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کریں گے پھول، اور اس کی وجہ سے قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو اس وجہ سے پھر یہ قبر کے اوپر پھول رکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک نقطہ سمجھنے جیسا یہ بھی ہے کہ اس میں جب آپ اور ہم، جب اولیاء کرام کے مزار پر آپ اور ہم پھول چڑھاتے ہیں تو اس وقت یہ نیت اور یہ نہیں رکھنا چاہیے ارادہ کہ یہ ہمارے پھول چڑھانے کی وجہ سے یہ صاحب قبر، صاحب تربت، صاحب مزار جو اولیاء کرام ہیں ان کے عذاب میں کمی ہوگی، معاذ اللہ۔ نہیں، بلکہ وہاں یہ نیت کرنی چاہیے کہ جب تک یہ پھول تر رہیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تب تک صاحب مزار کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ عام مسلمانوں میں اور اولیاء کرام میں درجات میں فرق ہے۔ اس لیے عام مسلمان کے لیے تو یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی، اگر خدا نخواستہ ان کے اگر عذاب ہو رہا ہے تو کمی ہوگی، اور اگر عذاب نہیں ہو رہا تو کم سے کم اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوگے۔ اور یہی نیت مزارات پر آپ اور ہم جب جاتے ہیں تب یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ جب تک پھول ذکر کرے گا صاحب مزار کے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے گا، تو یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت جب بھی قبرستان جاتے یا مزارات پر جاتے ہیں تو وہاں پھول چڑھاتے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک بات سمجھنے جیسی، جب یہ حکمت ہی آپ کو ہمیں نہیں پتہ تو پھر آپ اور ہم ادھر ادھر کے کام کریں گے۔ آج میں نے دیکھا ہے مزارات پر خاص کر کے، اور اس میں بھی خاص کر کے عرسوں کے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی آیا، اس نے مزار پر پھول رکھے، پھر دوسرا آیا، اس نے پھول رکھے، یوں تھوڑی دیر میں 15-20 منٹ میں اتنے زیادہ پھول مزارات پر ہو جاتے ہیں کہ پھر واپس سے اس پھول کو نکال لیا جاتا ہے، اور پھر دوسرے جو زائرین آ رہے ہیں، جو وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے اور آ رہے ہیں، وہ بھی واپس پھول ڈالتے ہیں۔ تو جب تک یہ پھول تر رہتا ہے تب تک تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو جب تک وہ پھول سوکھے نہیں، ابھی تر ہی ہے، تو وہ تو پھر صاحب مزار کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو پھر عرس کے موقع پر پھولوں کے اوپر پھول، اتنے زیادہ پھول چڑھا دیے جاتے ہیں، پھر ان پھولوں کو نکال لیا جاتا ہے، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں وہ پھول چڑھاتے ہیں، پھر ان پھولوں کو نکال لیا جاتا ہے، پھر تیسرے لوگ آتے ہیں وہ پھول چڑھاتے ہیں، تو یہ پھولوں کا سلسلہ شروع ہی رہتا ہے۔ تو پھول تو تب تک مزار پر رکھنے چاہیے جب تک وہ سوکھے نہیں، اور اگر پہلے سے ہی پھول اتنے موجود ہے مزار پر تو پھر اس میں پھول چڑھانے کا اور زیادہ پھول چڑھانے کے لیے ان پھولوں کو نکال لینا، اس کی کوئی حکمت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے خاص کر عرسوں کے موقع پر جب پہلے سے ہی اتنے پھول موجود ہو تو پھر دوسرے پھول نہیں چڑھانے چاہیے، ان پیسوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کہ وہ صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب غربا کو دے دے، کسی یتیم کو، مسکین کو وہ پیسے دے دے، اور نیت یہی رکھے کہ میں اس صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے دے رہا ہوں۔ اب ہوتا یہ کہ پھول تو نکال لیے جاتے ہیں، پھر کچرے میں ڈال لیے جاتے ہیں، یا پھر اور کوئی طریقہ ہوگا، لیکن پھول جب تک تر رہتے ہیں تب تک وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور صاحب مزار کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جب تک وہ تر ہے تب تک اس کو نکالنی ہی نہیں چاہیے دوسرے پھول ڈالنے کے لیے۔ تو پھر جب تک وہ تر ہے تو دوسرے پھول ڈالنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اسی لیے خاص کر کے عرسوں کے موقع پر یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ امت کے، خاص کر کے ہمارے سنی عوام کے پیسے ایسے ہی برباد ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب پہلے سے اتنے پھول موجود ہے پھر ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر پھول نہیں ہے پھر اگر آپ اور ہم ڈالیں، جب تو حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب مزار کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور جب ان کو ایصال ثواب آپ اور ہم کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا، لیکن پہلے سے ہی جب اتنے پھول موجود ہے تو ان پیسوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے کام آ جائے ایسا کوئی کام کرنا چاہیے۔
کہ کوئی غریب غربا کو پیسے دے دے، مسکین کو دے دے، کسی ضرورت مند کو پیسے دے دے، نیت یہی کر لے کہ صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو آپ کی اور ہماری حاضری پھر اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور آپ کو اور ہمیں ان پیسوں کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ثواب اور زیادہ ملے گا، کہ ایک تو اس صاحب مزار کا ایصال ثواب بھی ہو جائے گا اور کسی ضرورت مند مسلمان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ جتنے بھی کام ہیں اس طریقے کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ہم بیان کریں گے کہ ان کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں اور ان کے پیچھے قرآن حدیث کی کون کون سی دلیل موجود ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ لیکن اس مسئلے کو خود سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ آج لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ حکمت تو پتہ نہیں ہوتی، اسی لیے پھولوں کے اوپر پھول چڑھا رہے ہیں۔ تو پہلے سے پھول موجود ہو پھر اس کے اوپر پھول چڑھانے کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے۔